السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ ایسی بد نصیب زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان پانا چاہے تو پا نہ سکے، ظاہر سی بات ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اگر ہم اپنے من میں ڈوبیں تو ہمیں اندر سے آواز آئے گی کہ ہماری اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم سوچنے پر بھی تیار نہیں، غور کرنے پہ بھی تیار نہیں کہ آخر وہ قوم جس نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، زمین کی نکبتوں پہ گری ہوئی انسانیت کو آسمان تک پہنچایا، وہی قوم آج اس قدر ذلت و نکبت کی زندگی کیوں بسر کر رہی ہے؟ ہماری رہنمائی ہوگی اگر ضمیر بیدار ہوا تو ضرور آواز آئے گی کہ تمہیں کسی قوم نے اس مقام تک نہیں پہنچایا، بلکہ اس ذلت اور پستی تک پہنچنے کے لیے تمہارا کردار اور تمہارا عمل، اور یہ حق و سچ ہے۔ وہ لوگ کہاں بستے تھے؟ عرب کے بدو، صحرا میں رہنے والے، انسانی مجلس، انسانی سوسائٹی کا انہیں احساس ہی نہیں تھا۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدو آتا ہے تو ان کے سامنے کھڑا ہو کے پیشاب کر دیتا ہے۔ مسجد میں لوگ عبادت اور ریاضت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بدو آتا ہے وہ مسجد میں کھڑا ہو کے پیشاب کر دیتا ہے۔ یہاں تک گرے ہوئے وہ لوگ تھے، یہاں تک انسانیت سے بے آشنا تھے۔ اللہ کا قرآن آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی، اللہ کا پیغام اور اپنا کردار دکھایا۔ یہی قوم پھر تمام انسانیت کی استاد اور قائد بنی۔ یہ کس کا سبب تھا؟ اللہ کے قرآن کی طرف توجہ دینی،
اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہنا. اگر اس وقت یہ سوچ یہ فکر گرے ہوئے انسان کو آسمان تک پہنچا سکتی تھی تو آج بھی اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اگر اس کو حفظ جاں بناتے ہیں، اگر قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اگر محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں تو وہی عزت، وہی وقار، وہی شرف اور اسی فضل سے اللہ ہمیں بھی نوازیں گے. لیکن ضروری یہ ہے کہ اپنے کردار کو ویسا بنایا جائے، اور اللہ نے بھی یہی رہنمائی کی ہے کہ آنے والے لوگوں اگر محمد رسول اللہ کا قرب تمہیں نصیب نہیں ہوا تو محمد رسول اللہ کے ساتھیوں جیسے لیل و نہار بنا لو، اللہ کامیابی کے تاج تمہارے سر پہ رکھ دے. اور ہم نے دیکھا ہے جب بھی جہاں بھی لوگوں نے قرآن کی طرف توجہ دی اور محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا، اللہ نے اس عزت سے نوازا کہ جس کے متعلق انسان سوچ سکتا ہے وہ مرتبہ اور مقام پا نہیں سکتا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، آواز دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. تمام کائنات کی طاقتوں سے رشتہ توڑ دو، ایک طاقت سے رشتہ جوڑو، وہ ہے اللہ کی ذات. اور اگر تم اللہ سے ایسا رشتہ پیدا کر لو گے تو میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ ساری اقوام کے مقابلے میں عزت، شرف و فضل اللہ کی طرف سے تمہیں حاصل ہوگا. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آوازہ مکہ کی بستی سے اٹھا، قرب و جوار میں پھیلا، یہاں تک کہ دور دور تک چرچا ہوا کہ مکہ کی وادی میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے میرا تعلق اللہ سے ہے، میں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں. اور لوگ اس سے لڑتے بھی ہیں، اس سے جھگڑتے بھی ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑا کرتے ہیں، لیکن ان کی رکاوٹیں حیثیت کوئی نہیں رکھتی. محمد کی تحریک بڑھتی چلی جا رہی. وہ شام کا دور دراز علاقہ، ہزاروں میل کا سفر، ایک راہب کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے کہ مکہ کی بستی میں ایک شخص دعوی نبوت کرتا ہے. اور یہ راہب کو معمولی راہب نہیں، اتنا بڑا اہل علم ہے، اتنا فاضل شخص ہے کہ عیسائی اس کو اپنا قائد اور اپنا عالم سمجھتے ہیں، یہودی اس کو اپنا قائد اور اپنا عالم سمجھتے ہیں. تورات کا عالم، انجیل کا عالم، اس کے علم کا یہ حال ہے کہ نہ صرف عیسائی اعتراف کرتے ہیں بلکہ یہودی بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس جیسا کوئی عالم فاضل اس وقت نہیں ہے. اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل اس بات کے منتظر تھے، بلکہ مدینہ کی بستی بسی ہی اس بنا پہ تھی کہ اہل کتاب کو اشارے ملتے تھے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے پہنچے گا. سب کو احساس، اس کو بھی علم ہے. پتہ چلا، کان کھڑے ہوئے اور پھر سوچنا شروع کیا کہ جا کے اس شخصیت کے ساتھ بات چیت تو کی جائے، ملا تو جائے اس شخص کو،
دیکھا تو جائے وہ کیسا ہے، کیا واقعی وہ نبی ہے، کیا واقعی وہ اللہ کا رسول ہے؟ لیکن یہ شخص سوچتا ہی رہا ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا۔ 9 ہجری کو اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے مدینہ آیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی شخصیت ایسی تھی کہ جو شخص دیکھتا تھا وہ مؤدب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی تدبیریں کرنے والا اور سب سے بڑا محمد رسول اللہ کا دشمن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کا بہت بڑا دشمن کون ہے؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا ابو جہل میرا سب سے بڑا دشمن۔ یہ ابو جہل بھی جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے سامنے آتا ہے تو معطل ہو جاتا ہے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک بہت بڑے راہب نے جس کے پاس عہدنامہ جدید کا علم ہے، عہدنامہ قدیم کا علم ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اندر سے آواز آئی کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ یہ آنے والا کون ہے؟ تمیم بن اوس، دائی کی نسبت سے یہ معروف ہیں اور تمیم دائی ان کو کہا جاتا ہے عام طور پہ۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی میں آپ کا غلام ہوں، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کہتا کون ہے؟ تورات کا عالم، انجیل کا عالم، وہ علم والی شخصیت جس کو عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا ہے، اور عہدنامہ جدید و قدیم کا یہ فاضل ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتا ہے۔ اب یہ صرف انجیل اور تورات کا عالم نہیں ہے بلکہ اب یہ قرآن کا فاضل اور اس کا بھی عالم ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ سیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور قرآن کو اب وہ بس سمجھتا ہے۔ تھا تو بڑا فاضل، لوگ رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، راہ راست پانے کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ یہ بہت بڑا فاضل محمد رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا کہ اب اس سے بڑی کائنات میں کوئی رہنما شخصیت نہیں اور اس سے بڑا کائنات میں کوئی دوسرا فاضل نہیں۔ تورات و انجیل کا عالم تھا اور دل میں اللہ کا خوف رہتا تھا، راہب تھا۔ راہب اس کو کہتے ہیں جو ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے صرف دین سے متعلق ہو جاتا ہے۔ یہ صرف دین سے متعلق تھا۔ اب اس نے قرآن بھی پڑھ لیا ہے اور جتنا خوف اس کے دل میں پہلے اللہ کا تھا اب کہیں بڑھ کے خوف ہے اس کے دل میں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں عالم سے بڑھ کے کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ شاید آج کے دور کی بات رحمت کائنات نے نہیں کی تھی، یا کی تھی تو محدود چند لوگ جو اس دین سے تعلق رکھنے کے بعد
اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ واقعی ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اس کے دل میں اللہ کا خوف مزید زیادہ ہوا. جہاں تورات اور انجیل نے اپنا رنگ جمایا وہاں قرآن نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی تھا. اور وہ واز جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اور پھر اس کی زندگی کا معمول کیا ہے؟ یعنی بد نصیبی ہے کہ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی 10 منٹ قرآن سننے کے لیے آ جائے, کوئی 10 منٹ محمد رسول اللہ کی بات سننے کے لیے آ جائے. آپ دیکھیں یعنی آج حالات کیا ہیں کہ 7 دن کے بعد جمعہ کا دن آتا ہے اور اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف و حجازی نہ رہے. وہ سوچ نہیں, وہ اسلام نہیں, وہ تصور نہیں, وہ مسلمانی نہیں, اجڑی پڑی ہیں مسجدیں. کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے گھروں کو آباد کرو, ایسا نہ ہو میرے گھروں کو اجاڑنے والوں میں تمہارے گھر بھی اجاڑ دوں. آج ہمارے گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ نہیں رہے. آج جو حالات ہیں آپ کے سامنے نہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے اعراض کیا اور محمد رسول اللہ سے اعراض کیا. یہ شخصیت جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ مؤدب بیٹھتے تھے, اس کے سامنے زانوے تلمس طے کرتے تھے, اس کی آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں اور چہرہ محمد الرسول اللہ کا ہے. آواز محمد الرسول اللہ کے منہ سے نکلتی ہے, اس نے کان لگائے ہوئے ہیں, آنکھیں چہرے سے نہیں ہٹتی, کان کسی دوسرے کی بات نہیں سنتے, صرف محمد رسول اللہ کی سنتے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تشریف فرما. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا نا سیدنا عبداللہ بن سلام کے متعلق ایک معمولی بات جو ہمارے نزدیک حیثیت کوئی نہیں رکھتا. افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ صَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ. 3 الفاظ تورات کے بہت بڑے فاضل کو مسلمان بنانے کی بنیاد بنے. یہ تو علم کی باتیں ہیں نا, ہم کیا کریں؟ پیدا بھی مسلمان کے گھر میں ہوئے, باپ بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, دادا بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, لیکن ہمیں اسلام کے ابتدائی باتوں کا بھی علم نہیں. او غضب خدا کا, بڑے بڑے چمپئن انا ولا غیری کا دعویٰ کرنے والے جن لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ سورت فاتحہ کس کو کہتے ہیں. جماعت اسلامی کے جو اسلام کو لیے تھامے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اسلام اسلام اسلام, اور ان اسلام والوں کے ٹکٹ لینے والے وہ انسان ہیں جن کو سورت فاتحہ کا ہی پتہ نہیں. یہ کیسے رہنما ہوگی؟ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی کی ہر بات کو توجہ کے ساتھ سنتے اور کوشش نہیں بلکہ زندگی کو ہار کے بھی محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپناتے تھے. اللہ کے نبی صحابہ کو خاص کریں, اس کو خاص نہیں. اور واس کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں پیچھے سر کے نیچے فرمایا گانٹھیں مار دیتا ہے اور ان پہ دم کرتا ہے. کہتا کیا ہے؟
علیکا لیل طویل، اور ایک روایت دوسری اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تھپکی دیتا ہے مسلمان کو، مومن کو، کہ بڑی لمبی رات ہے، آرام سے سو جاؤ، اٹھ جانا۔ اگر نماز ہی پڑھنی ہے، نوافل ہی پڑھنے ہیں، تو لمبی رات ہے، سکون کے ساتھ سو جاؤ، اٹھ جانا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کو تھپکیاں دیتا ہے کہ علیکا لیل طویل۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا کام کرتا ہے، اور رحمان کے بندے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے، جنت اور دوزخ کا منظر جن کے سامنے ہوتا ہے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رب والا جس کا واقعی رشتہ رب سے ہوتا ہے، شیطان کے تھپکانے کے باوجود، اس کے یہ دم کرنے کے باوجود، ترغیب دلانے کے باوجود کہ سو جا بڑا وقت ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ سے تعلق رکھنے والا آدمی اٹھ جاتا ہے، فذکر اللہ، اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، وہ گرہ جو شیطان نے محض اس لیے ماری ہوتی ہے کہ یہ رات کو اٹھ کے اپنے اللہ کے دربار میں نہ جائے۔ اور کیا سبب ہے کہ شیطان یہ ذمہ داری نبھاتا ہے، یہ ڈیوٹی دیتا ہے؟ اس کو اس بات کا علم ہے کہ جو رات کی تاریکی میں تنہا اللہ کے حضور کھڑا ہو کے آنسوؤں کے 4 نذرانے پیش کرتا ہے، اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بتائیے، وہ ڈاکو بنا ہوا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھنے والا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے، اور پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری گرہ بھی اس کی کھل جاتی ہے۔ کہا یہ شخص جو یوں اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اصبح، یہ صبح کرتا ہے پاکیزہ مقدس زندگی اور چستی کے ساتھ، اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ رات کو اٹھائے، پتہ نہیں کس پہ اٹھائے، لیکن رات کو اٹھنے پہ اس کو پریشانی نہیں، تھکاوٹ نہیں، صبح چست ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑا ہونے والا شخص ہے۔ ارشاد فرمایا کامیاب زندگی، مقدس زندگی، افضل و اعلیٰ زندگی، اس دنیا میں رہ کے آخرت میں کامیابی کی بنیاد یہ جب صبح کو اٹھتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ کیا خوش نصیبی ہے اس کی؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ، میں نے عرض کیا نا کہ درس دیتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، صحابہ سے بات کرتے ہیں۔ یہ شخص وہ ہے جو آنکھیں محمد الرسول اللہ کے چہرے پہ رکھتا ہے اور کان محمد الرسول اللہ کی آواز کی طرف ہوتا ہے۔ انقلاب کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے کہا تھا میرے محبوب تیرے تمام صحابہ ہمارے منتخب شدہ ہیں، ان کو تم نہیں ہم لائے ہیں، اور یہ شام کے دور دراز علاقے سے آیا ہے تو اس کو واقعی اللہ لایا ہے۔ اور اس کا کردار کیا ہے؟ کیوں محمد الرسول اللہ کے دامن سے اس کو وابستہ کیا ہے؟ واضح یہ بھی سنتا ہے، واضح ہم بھی سنتے ہیں۔ وہاں کونین کے آقا خود واز کرتے تھے،
یہاں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغامبر بتلاتا ہے کہ محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کائنات کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے، یہ اٹھتا ہے تو خوش نصیب انسان بن کے اٹھتا ہے۔ کیا خوش نصیبی ہے اس کی؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوش نصیبی بتاتے ہیں۔ اور رات کو اٹھنے والا، اللہ کے حضور کھڑا ہو کے گڑ گڑانے والا، اللہ کے نزدیک کتنا مقبول کتنا محبوب ہے، رحمت کونین محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کہا رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، یعنی کتنی آسانی پیدا کر دی ہے رحمت کونین محمد رسول اللہ نے کہ رات کا پچھلا پہر ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہا ہر رات کو پچھلے پہر اللہ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کے جو ڈھیلے ڈھالے ہیں سست بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی چست ہو جاتے ہیں کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، ینزل ربنا، ہمارا رب اترتا ہے، تبارک و تعالی جو بابرکت ہے بلند و بالا ہے، کل لیلۃ، ہر رات کو، ہر رات کے پچھلے پیر کو اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی عرش سے اللہ آسمان دنیا پہ آ گئے۔ آسمان دنیا والا کام عرش پہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات اس کو سمجھنے کے لیے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو فرض کہا، ہمیں بتلایا، اور اللہ نے اس کو فرض کیا۔ اللہ آسمان سے جبریل کو بھیجتا ہے، ہزاروں مسائل محمد رسول اللہ بتلائے، ہزاروں رہنمائی، ہزاروں قسم کی ہدایت۔ کیا اللہ آسمان سے جبریل کو بھیج کے نماز کو فرض قرار نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے۔ تو اس کے لیے نبی کائنات کو اپنے پاس کیوں بلایا؟ اس میں نتیجہ یہ ہے کہ نماز وہ عمل ہے جس عمل سے بڑھ کے کوئی محترم عمل نہیں ہے۔ یوں ہی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا، ہمارا رب اترتا ہے آسمان دنیا پہ، یقول، اللہ کہتا ہے، جبریل نہیں، فرشتہ نہیں، براہ راست اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لا کے اعلان کرتا ہے، میں ادھوری استجیب لہ، میں یسألنی فآتیہ، ومن یستغفرنی فاغفر لہ۔ فرمایا رات کی تاریکی میں اٹھو، اپنے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اپنے اللہ سے مانگو، دعا کرو۔ اللہ خود پکار کے کہتا ہے، مجھے پکارنے والا پکارے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فرمایا اسألنی، مجھ سے مانگو، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، مال و زر مانگتا ہے، عزت و وقار مانگتا ہے، شرف مانگتا ہے، جنت مانگتا ہے، دولت سے پناہ مانگتا ہے۔ فرمایا مانگو، میں تمہارا رب گارنٹی دیتا ہوں، تم مانگو میں تمہیں وہ سب دوں گا۔ کیا ہے جو نبی رحمت محمد رسول نے کہا کہ یہ خوش بخت ترین انسان ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے
اپنے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے. فرمایا من یستغفرنی فاغفر لہ. اور گناہ گار آدمی، سیاہکار آدمی اپنی گناہوں کے انبار دیکھ کے پریشان نہ ہو، بے بس نہ بنو، مایوس نہ بنو. اتنے گناہ. ارشاد فرمایا اور گناہ کرنے والے رات کی تاریکی میں اٹھ کے میرا دروازہ کھٹکھٹا، تیری ایک آنکھ کے ایک آنسو سے سارے گناہ پاک. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا تھا کہ یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے، تینوں گانٹیں تینوں گریں کھلی اور اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا. جب یہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے. بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ بخشش دیتا ہے، عزت طلب کرتا ہے اللہ دیتا ہے. فرمایا یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. اور کیسا خوش نصیب؟ وہ شخص جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے دامن پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ لاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ تو بھی اکیلا ہے اور میں بھی تنہا اکیلا. دے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ محروم رحمت نہیں لوٹاتا. رحمت کائنات علیہ السلام نے کافی تاجر پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے رات کو اٹھ کے، وہ باقاعدہ پڑھتا ہے، لیکن ایک رات اس کو وہ بیدار ہی نہیں ہوتا، نیند کا غلبہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ اٹھنے والا انسان اللہ کے نزدیک بہت بڑا شرف و فضل والا انسان ہے، بہت خوش نصیب ہے. کیا خوش نصیبی ہے اس کی؟ اللہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، نکلی ہوئی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی قبولیت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان عبادت تو کرتا ہے، اٹھتا ہے. کیوں اٹھتا ہے؟ کہ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کو جاگ نہیں آتی، بیدار نہیں ہوتا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور رات کی تاریکی میں اٹھ کے اللہ سے دوستی کرنے والے، اللہ سے محبت گفتگو ہونے والے، اللہ سے پیار و محبت کی باتیں کرنے والے، اللہ کے حضور میں آنسو بہانے والے، اللہ سے التجا اور درخواستیں کرنے والے، اللہ کے دربار میں جھولی پھیلانے والے، رات کو تو بیدار نہیں ہوا؟ فرمایا پریشان نہ ہو، کوتب لہو اجر الصلاۃ. ارشاد فرمایا یہ اٹھا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے چند لمحات اٹھ کے عبادت کرنے والا آج سویا نہیں اٹھا. فرمایا میں اس کی نماز کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں. اور وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً، اور اس کا سونا اللہ صدقہ قرار دے دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار رکھنے والا، اللہ کے نبی کے کہنے پہ رات کی تاریکی میں اٹھ کے اپنے اللہ سے رشتے کو زندہ کرنے والا انسان. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب سوکھتا ہے صبح تو بہت افضل، اعلیٰ اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اور وہ شخص جو اس کے تھاپیاں دینے پہ سویا رہتا ہے. فرمایا اللہ یہ اٹھتا نہیں، یہ بیدار نہیں ہوتا، یہ بستر کو چھوڑتا نہیں. فرمایا خبیث النفس، یہ انسان بدترین انسان ہے. غور فرمائے، جو آدمی تہجد نہیں پڑھتا، رات کو نماز نہیں اٹھ کے پڑھتا، وہ گناہ گار نہیں ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو شرف و فضل حاصل کرنے والی نماز ہے.
جتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اتنا تم شرف پاؤ گے، اتنا تم فضل پاؤ گے، اتنی اللہ کی رحمت پاؤ گے۔ یہ کوئی نماز انسان مسلمان کے نامہ اعمال میں کمی نہیں کرتی، یا اس کو مجرم نہیں بناتی، یا اس کو گناہ گار نہیں بناتی، بلکہ اللہ اور رسول چاہتے ہیں کہ اللہ سے رشتہ زندہ کرنے کے لیے رات کو اٹھو، ساری رات کی ضرورت نہیں، آخری پہر۔ یعنی اگر ایک آدمی اذان سے 1 گھنٹہ بھی پہلے اٹھتا ہے تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ جھولی پھیلا کے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر وہ بد نصیب جو اٹھتا نہیں، ارشاد فرمایا خبیث النفس، بدترین انسان ہے۔ اس کی بدترینی کیا ہے؟ کیا بدترین ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ بدبختی ہے، بدنصیبی ہے۔ اللہ کے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی امت کو، صحابہ اپنی اولاد کو رات کی تاریکی میں اٹھاتے ہیں کہ اٹھو نوافل پڑھو۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات کو اٹھتا ہے، یہ نہیں ساری رات، یہ بھی نہیں آدھی رات، تیسرے پہر تھوڑی سی جب رات باقی ہے، فرمایا اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو بھی ہلاتا ہے، جگاتا ہے، اٹھو اللہ کی بندی، اللہ کے حضور حاضری دو، اللہ سے مانگو۔ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے مانگ مجھ سے، جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا، اٹھو مانگو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نہیں اٹھتی، پانی لیتا ہے اس کے منہ پہ چھینٹے ڈالتا ہے، اٹھو۔ بیوی تہجد پڑھتی ہے، خاوند نہیں پڑھتا، یہ اس کو اٹھاتی ہے، اٹھو اللہ کے بندے، اللہ کی آواز سنو، اور رات کو اٹھنے والے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم میں رحمت سے تمہیں محروم نہیں کرتا، اٹھو مانگو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسانوں کے جوڑوں میں یہ سب سے بہترین جوڑ، وہ بیوی وہ خاوند جو ایک دوسرے کو بیدار کرتے ہیں۔ بچوں کو صحابہ اٹھا کرتے تھے سختی کے ساتھ، وہ مومن تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اللہ رسول کو ماننے والے تھے، ایماندار تھے۔ اگر وہ ایماندار تھے تو ہم کیا ہیں؟ اپنے سینے پہ کوئی آدمی ہاتھ مار کے کہے کہ میں بھی 5 وقت کا نمازی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے مجبور کرتا ہوں، کوئی نہیں۔ حقیقی بات ہے، میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں صاحب، ہم سب اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں جھانکے ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ اور حاجی صاحب شب زندہ دار انسان، متقی پرہیزگار، تیرے گریبان میں رب کا ہاتھ ہوگا جب اللہ قرآن پڑھ کے تمہیں سنائیں گے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو ہی نہیں اپنی اولاد کو بھی بچاؤ آگ سے۔ کیا ہم نے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ یہ واز کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، یہ آدمی سن رہا ہے، وہ شام کے دور دراز علاقے سے ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے، اور آ جانے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جو بات اس کے سامنے محمد رسول اللہ کی آئی ہو تو اس نے اس پہ عمل نہ کیا ہو، اس کو اپنے سینے سے نہ لگایا ہو، اس کو اپنے سر کا تاج نہ بنایا، کوئی بات ایسا۔ اللہ کے نبی بحث کرتے ہیں، ارشاد فرمایا پڑھو، یہ آدمی نگاہیں کھلی ہوئی ہیں، چہرہ اقدس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ نوافل کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک دفعہ رسول ثقلین علیہ السلام تشریف لائے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں
کہ ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی آج فلاں آدمی, نفل تو بڑی دور کی بات ہے, آج تو اس نے اپنے فرض بھی صبح کے قضا کر دیے, سوئے نہیں اٹھا. یعنی تعجب, آج اللہ کے نبی یہ غضب ہو گیا. ایک مسلمان, ایک مومن نوافل تو چھوڑے, فرض بھی قضا ہو گیا, چھوڑا نہیں, قضا ہوا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا. یعنی اگر ایک آدمی نوافل کے لیے نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. تو جو مسلمان فرض ہی نہیں پڑھتا, اس نے کبھی چاہ کے نہیں دیکھا, اپنی اولاد کو مجبور نہیں کیا, اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کائنات میں وہ وجود لے کے آئے ہیں کہ اگر ان کے وجود پہ نگاہ ڈالی جائے تو اللہ نظر آتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے محبوب و مقبول ہیں, اللہ کے نبی کا آواز سنتا ہے. تہجد شروع کر دی, اور پھر تمیم داری نے تہجد شروع کی, اپنی زندگی میں تہجد چھوڑی نہیں. اور صحابہ کہتے ہیں, ان کے ہمجولی, ان کے رفیق, ہم سفر کہتے ہیں کہ ایک دن تمیم داری تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, اور ایک قرآن پڑھتے ہوئے, قرآن کے متعلق پڑھا, قرآن پڑھتے دن بھی رات بھی, ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے. اور جب قرآن پڑھنے کے لیے رات کو کھڑے ہوتے, آواز بھی اللہ نے خوبصورت دی تھی, خود کو بھی مزہ آتا تھا, سننے والوں کو بھی مزہ آتا تھا. قرآن پڑھتے ہیں. ایک دن اس آیہ مقدسہ کو دیکھا جس میں اللہ کہتے ہیں ام حسب الذین نجرحوا السیئات ان ندعهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. قرآن کی ایک آیت سامنے آئی, دل پھٹ گیا, غم سے بھر گئے, اور راوی کہتا ہے کہ ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے اور رو رو کے آنسوؤں کا خزانہ بہا دیا. کھڑا ہے, آیت پڑھ رہا ہے, رکوع میں گیا روتا ہے, سجدہ میں گیا روتا ہے, اٹھتا ہے پھر یہی پڑھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہیں ان کو ان باغیوں کے ساتھ نہ ملا دیں جو اللہ کے نزدیک قابل نفرت ہو گئے. ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ایک آیت ساری رات پڑھتا رہا یہ نبی کا صحابی, اور اس کی زندگی کیا ہے؟ ہر وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات, اللہ کے نبی کی سنت, اللہ کا نبی کا فرمان کو پسے پوچھ نہیں ڈالتے, اور ہر وقت یہی سامنے ہوتا ہے, کوئی دوسری بات نہیں. ایک شخص آیا, آ کے کہتا ہے کہ تمیم یہ تو بتلاؤ رات کو کتنی نماز پڑھتے ہو؟ یعنی غور فرمائیں, ایک شخص آ کے اگر تمیم داری کو پوچھتا ہے کہ کتنی نماز پڑھتے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز کا پورے مدینے میں شہرا تھا. اور یہ صحیح ہے. روایات کہتی ہیں کہ ساری رات بھی اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے. اور وہ صحابی جس کو رب گارنٹی دیتا ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے, وہ ساری رات اٹھ کے اللہ کے حضور میں آنسو بہاتا ہے, تو سبب کیا ہے؟ میں نے کبھی سوچا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ نہیں سوچا. جو سوچتا ہے وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے. یہ جنت کے وارث ہیں. آگے انسان پوچھتا ہے جی کتنی رکھتے پڑھتے ہیں آپ؟ لوگوں میں یہ مشہور تھا ساری رات ہی پڑھتا ہے. کتنے پڑھتے ہو؟ بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا. روایت میں ہے کہ اس انداز سے کہ پتہ چلتا ہے اس کو اس بات سے بڑا غصہ آیا ہے کہ یہ مجھ سے پوچھتا ہے. اب اس نے پوچھا ہے تو بتلاؤ نا. لیکن ایک خوف دل میں ہے. کیا خوف؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا. دیکھیں صحابہ کی نظر کس بات پہ ہوتی تھی اور کس لیے اللہ نے کہا ہے میرے محبوب یہ میں نے منتخب کر کے تیرے دامن سے وابستہ کیے. اللہ کی قسم ان کے کردار سے خوشبو آتی ہے محمد رسول اللہ. تو ہم تو سرتپا بدبو سے لپٹے ہوئے ہیں. ہمارا کیا کردار ہے؟ کیسے مسلمان ہیں؟ کس اسلام کا اظہار ہم کرتے ہیں؟ صحابہ کو دیکھو، اپنے ایمان کو صحابہ کے ترازو میں تولو. اگر تلتا ہے تو مومن ہو، مگر نہ سوچو کیا ہو تم. سارے، میں بھی، آپ بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، سب دیکھیں ہمارا کردار کیا ہے. اور اللہ کے بندو کردار کی بنا پہ جنت ملے گی. ایسے نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. نہیں نہیں، فرشتوں کے پاس ڈبل ڈبل جوتیاں ہونی اور لمبی لمبی لٹھیں مار مار کے ہلکان کر دینا. انہوں نے دفع ہو جاؤ، محمد کے حوض کوثر پہ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مانا ہے تم نے، کام تو وہ کیا ہی نہیں جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اس کی آنکھوں میں سرخی آ گئی. کیوں پوچھتے ہو؟ پوچھنا کیا ہے؟ بس ویسے ہی پوچھ لیا ہے. ایک آدمی کسی سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے، لیکن اس کے سامنے کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ چھوٹی سی بات، کیوں پوچھا ہے تم نے؟ اس کے سامنے یہ ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک قاری قرآن، ایک عالم فاضل کو لایا جائے گا. میں نے تجھے قرآن دیا، علم دیا، اس مقام پہ لا کھڑا کیا، تو نے کیا کیا تھا؟ اللہ میں نے لوگوں کو قرآن سنایا ہے، رات کو اٹھ کے پڑھا ہے، تراویحوں میں قرآن سنایا ہے، ویسے قرآن سنایا ہے. اللہ قرآن اگر میں نے حفظ کیا تھا تو سنایا بھی بہت ہے. فرمائے گا اللہ کذبتا، بکواس کرتے ہو، تم نے قرآن اس لیے نہیں سنایا کہ لوگ قرآن سن کے قرآن والے بن جائیں. تم نے قرآن اپنی نمائش کے لیے سنایا ہے، اپنے نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے. دباؤ میرے سامنے سے. ایک مجاہد کو لایا جائے گا. میں نے تجھے طاقت دی، جوانی دی، قوت دی، اسلام سے نوازا، تو نے کیسی زندگی بسر کی ہے؟ اللہ تیرے دین کو جب بھی ضرورت پیش آئی میں نے اپنی جان پیش کر دی. اللہ تلوار چلائی میدان میں، کافروں کے تل زمین بوس کر دیے، میں تیرے لیے چلاتا رہا ہوں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے کذبتا، بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. تم نے تلوار اس لیے چلائی کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، تلوار کا دھنی ہے. ایسی لڑائی، ایسی جنگ، ایسا قتال، کیا بات ہے. تو اس لیے لڑتا تھا، تیرے دل دماغ میں سوچ یہ تھی. دباؤ جا. پھر ایک صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے کو اللہ پوچھیں گے، میں نے یہ انعامات و اکرامات کیے کہ اللہ میں نے صدقہ دیا بے حد بے شمار، ہاتھ بھر بھر کے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرمائے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صدقہ میری رضا کے لیے نہیں دیا بلکہ تو نے صدقہ اس لیے دیا ہے کہ لوگ کہیں جی پیسے تو ہیں لیکن بہت بڑا خیرات کرنے والا. لوگوں سے یہ سننے کے لیے کذبتا. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو ان تینوں شخصوں پہ جلایا جائے گا. جہنم بھڑکائی جائے گی ان تین افراد پہ. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو پوچھتے ہیں کتنی رکھتے پڑھتے ہو؟ آنکھوں میں سرخی آ گئی. ارشاد فرمایا سن، اگر میں رات کی تاریکی میں چھپا کے ایک رکعت پڑھوں اور پھر ساری رات اللہ کے حضور کھڑا ہو کے
رکھتے پڑھوں، ان ساری رات کی رکعتوں سے ایک رکعت مجھے زیادہ پسند ہے جو رکعتیں پڑھ کے میں صبح لوگوں کو بتاتا پھروں کہ میں نے اتنی رکعتیں پڑھی. کیا ہوا؟ نمائش، ریاکاری، دکھاوا. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایک لمحہ کے لیے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ساری رات عبادت کرنے والا انسان اتنا خوف زدہ ہے نبی یہ کائنات کے ہر حکم، ہر فرمان، ہر بات پہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ سے جو ارشاد فرماتے ہیں اس صحابی کے لیے حفظ جام تھا. وہ اس کو اپنے حفظ جام لاتا ہے، ہر وقت سنتا اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی کے منہ سے کیا نکلتا ہے. اور صحابہ اور ہم میں فرق ہے. وہی بات صحابہ سنتے تھے، ان کی رات کا آرام، دن کا چین اجڑ جاتا تھا. وہی ہم لاکھ بار سنتے ہیں لیکن کان پہ جو نہیں تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، کب فرماتے ہیں، کیوں کر فرماتے ہیں، اس کی نظر اسی پہ. شام کا بہت بڑا راہب، تورات کا عالم، انجیل کا عالم، اور جس کے علم کو دیکھ کے عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا ہے. جب اس نے آ کے قرآن پڑھا تو کہا عیسائیوں نہ تمہارا ہوں نہ یہودیوں تمہارا ہوں، تو میں تو محمد کا غلام ہوں. جو میرے آقا کے منہ سے بات نکلے وہ میں حفظ جاں بناتا ہوں. اور کیسے بناتے ہیں؟ ایک شاگرد آیا، دیکھا کہ استاد محترم نے ہاتھ میں برتن پکڑا ہوا ہے، اس میں جو ہے اور وہ جو صاف کر رہا ہے. ماشاءاللہ کافی اولاد ہے، سارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. شاگرد کہتا ہے حضرت جی یہ کام یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے، آپ کر رہے ہیں. اور باپ کی موجودگی اور پھر کام میں مصروف اولاد بیٹھی مجلس و محفل میں باتیں کرتی ہو، یہ کیا؟ فرمایا بیٹا یہ بھی کر سکتے تھے لیکن میں نے نہیں چاہا کہ میں اس ثواب سے محروم ہو جاؤں جڑے محمد رسول اللہ نے ارشاد. میں نہیں چاہتا. کیا ہے؟ کہا میں نے ان کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو گھوڑے کا دانہ صاف کرتا ہے، صاف کر کے گھوڑے کو کھلاتا ہے. ان گھوڑوں کی بات نہیں ہے جو ہم نمود و نمائش کے لیے رکھتے ہیں، چودھری بننے کے لیے. کیا بات ہے جی، سبحانہ، دور دور سے لوگ گھوڑا دیکھنے آتے ہیں. یہ اس گھوڑے کی بات ہے جو گھوڑا میدان کارزار میں مجاہد کو سوار کر کے کافر کے خلاف قتال میں شامل ہے. اس گھوڑے کی بات. کہا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان گھوڑے کی خدمت کرتا ہے، دانہ صاف کرتا ہے اور پھر گھوڑے کو کھلاتا ہے، کہا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر دانے کے بدلے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے. کس طرح میں اس نیکی سے محروم رہوں؟ ان کانوں نے محمد الرسول اللہ سے یہ سنا ہے، اور جو یہ سنتا ہے محمد الرسول اللہ سے اس پہ عمل کرتا ہے، حفظ جاں بناتا ہے، اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے، اپنے سر کا تاج بناتا ہے کہ یہ کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے اللہ نے کہا جنت میں نے لکھ دی ہے تمہارے لیے. تو آج بھی وہی ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی میرے محمد کی سنت کو تھامتا ہے، میرے محبوب کے طریقہ کو تھامتا ہے، جب بھی کوئی میرے محمد کی سنت کو اپناتا ہے، میں دنیا میں بھی عزت دیتا ہوں، آخرت میں بھی اس کو عزت ملتی ہے. یہ عزت و وقار آج ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کر کیسے سکتے ہیں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا کردار پیدا کر کے. اگر وہ نہیں تو اپنے ایمان پہ نظر ڈالنی چاہیے. خطرہ ہے قیامت کے دن ہم ایمان لے کے جائیں اور اللہ کہے پیچھے ہٹ جو ایمان تو تمہارے نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں ہے. یہی ہے
اولاد کو نماز کے لیے نہیں کہنا، اولاد کو قرآن کے لیے نہیں کہنا. قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن مدرسہ والے دیتے ہیں، تنہا فیس نہیں لیتے، کہتے ہو اللہ کے بندوں پڑھ لو، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں. جو پڑھنے بھی آتا ہے نا، وہ آیا نہیں تھا تم رات کو، کہتے ہیں جی میں ٹیوشن پڑھنے گیا تھا. آئے اپنے عمل نہ دیکھو، اس طرف بھی دیکھو، یہ دیکھنے والی بات ہے. اگر دیکھا نا تو قیامت کو پچھتاؤ گے. ٹیوشنیں دینے والوں، نوٹ لگانے والوں، اولاد کو دنیا سکھانے اور پڑھانے والوں، قرآن سے دور رکھنے والوں، دین سے دور رکھنے والوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے جو مجھ سے دور ہو جائے گا میں اس سے جنت کو بھی دور کر دوں گا. اس جنت کو پانے کے لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے، اور وہ عمل کرنا ضروری ہے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے کامیابی کے لیے بنیادی قرار دیے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.